ساؤتھ نیوز کے ساتھ میں ہوں یاسر خان۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پر قاتلانہ حملے کے بعد تحریک انصاف کی کال پر ملک گیر شٹر ڈاؤن ہڑتال، ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر کے بڑے کاروباری مراکز بند کر دیے گئے۔ پنجاب بار کونسل کی ہدایت پر ملتان ڈسٹرکٹ بار کے وکلا کا بھی عدالتی بائیکاٹ، وکلا برادری نے احاطہ کچہری میں احتجاجی مظاہرہ بھی کیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں گوہر رحمان سے۔ جی بالکل، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان پر حملے کے خلاف جو ہے ملک گیر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جمعے کے روز جو ہے ملک بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دی گئی تھی، تو اسی سلسلے میں جو ہے جنوبی پنجاب کے جو تمام جو کاروباری مراکز ہیں، اہم جو مارکیٹس ہیں، وہ آج مکمل طور پر بند دکھائی دیتی ہیں۔ جو کاروباری مراکز کھلے بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی جو ہے بند دکھائی دے رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے جو ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں عام طور پر ٹرینڈ یہ ہے کہ جمعے کے روز جو ہے وہ کاروباری مراکز جو ہے ہفتہ وار چھٹی کے حوالے سے بھی بند ہوتے ہیں، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف نے ملک گیر احتجاج کی کال دی ہے، جو چند ایک جو کاروباری مراکز، بڑے کاروباری مراکز جمعے کو کھلے بھی ہوتے تھے لیکن وہ اب جو ہے بند دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پنجاب بار کونسل کی جانب سے بھی عمران خان کے اوپر حملے کے خلاف جو آج جو تھا عدالتوں کے بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا تھا، احتجاج کی کال دی گئی تھی، تو ملتان سمیت جنوبی پنجاب کی جو بار ہیں وہاں پر بھی جو ہے آج جو ہے جو وکلا ہیں وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے۔ انہوں نے تمام تر جو عدالتی کارروائی ہے ان کا بائیکاٹ کیا ہے، احتجاج کیا ہے، نعرے بازی کی ہے، اور وکلا نے بھی یہی مطالبہ کیا ہے کہ جو عمران خان پر جو حملہ کیا گیا ہے، لانگ مارچ پر جو حملہ کیا گیا ہے، قاتلانہ حملہ، اس کے اوپر جو ہے فوری طور پر جو ہے اس کے جو ذمہ دار ہیں انہیں گرفتار کیا جائے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو بتائیں تو سیکرٹری جنرل جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے اسد عمر، ان کی جانب سے یہ کال دی گئی تھی کہ آج تمام کاروباری مراکز بھی بند رکھے جائیں، اور یہ کہا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کو کہ وہ آج جو ہے بعد نماز جمعہ ملک بھر میں جو ہے تمام جو ضلعی ہیڈ کوارٹرز ہیں وہاں پر بھرپور احتجاج کرے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے جمعے کی نماز کے بعد جو ہے ملک کے جو مختلف جو مقامات ہیں، خاص طور پر جنوبی پنجاب میں بات کی جائے تو احتجاج کا پلان جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں چنگی نمبر 9 جو چاروں جو سڑکیں آ کر ملتی ہیں انہیں مکمل طور پر بلاک کیا جائے گا، احتجاج کیا جائے گا، اور اسی اسنا میں جو رات بھر جو تھا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کا ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے جو مختلف شہر ہیں، بھاولپور، ڈی جی خان، اور وہاں پر جو ہے احتجاج کا سلسلہ جاری رہا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو احتجاج کے دائرہ کار ہے اسے مزید وسیع کیا جائے گا، اور اس حوالے سے ایک پلان یہ بھی تیار کیا جا رہا ہے کہ جو موٹر ویز ہیں اور جو انٹرچینجز کے انٹر اور ایگزٹ پوائنٹس ہیں انہیں بھی مکمل طور پر بلاک کیا جائے گا اور احتجاج کیا جائے گا۔ تو عمران خان پر جو حملہ ہوا ہے، لانگ مارچ پر جو حملہ کیا گیا ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں اور جو ان میں بڑا شدید جو ہے غم و غصہ بھی پایا جا رہا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف آج جو ہے جمعے کے بعد بھرپور احتجاج کرے گی، اور ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے جو کاروباری مراکز ہیں وہ احتجاج کی کال کے طور پر شٹر ڈاؤن ہڑتال جو ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ جی چشتیاں کے علاقے چک عبداللہ کے قریب افسوسناک حادثہ پیش آیا۔ کار اور موٹر سائیکل میں تصادم کے نتیجے میں ایک ہی گھر کے 3 افراد جاں بحق ہو گئے جبکہ 2 شدید زخمی ہوئے۔ چشتیاں میں ہونے والے ٹریفک حادثے میں تیز رفتار کار نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل ڈالا۔ موٹر سائیکل سوار میاں بیوی اور ان کا 10 سالہ بیٹا موقع پر جاں بحق ہو گیا، جبکہ زخمی ہونے والے 2 اور بچوں کو ریسکیو کی جانب سے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ہم شفاف تحقیقات چاہتے ہیں تاکہ ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ عمران خان کا بیان سیاسی ہے، ایسے موقع پر غیر ذمہ دارانہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ پیپلز پارٹی رکن قومی اسمبلی علی موسیٰ گیلانی کی ساؤتھ ٹوڈے سے گفتگو۔ علی موسیٰ گیلانی نے مزید کیا کہا، آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ مذمت کی ہے اور کر رہے ہیں، اور ہم جس کی شفاف تحقیقات چاہتے ہیں تاکہ جو بھی ملزم ہے وہ کیفر کردار تک آئے۔ 3 نام انہوں نے لیا، وزیر اعظم کا رانا ثناء اللہ، وہ تو ان کی سیاست ہے نا، وہ تو انہوں نے غلط کی ہے سیاست۔ اس طرح اتنے جذبات میں اس طرح کی باتیں، غیر ذمہ دارانہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ لیڈرز کی کتنی رسپانسبلٹی ہوتی ہے ایسے موقع پہ، جب آصف زرداری صاحب نے بھی تو بیان بہت کول ڈاؤن ہو گیا تھا معاملہ۔ میں نے کل یہی کہا ہے ٹی وی پر کہ اس وقت تمام لوگ عمران خان صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کریں گے، اور وہی ہوا۔ انہوں نے ان کے جو لیڈرز ہیں وہ بدلا لو، یہ کرو، وہ کرو۔ ٹمپریچر بڑھ رہا ہے، نہیں بڑھانا ہی نہیں چاہیے ٹمپریچر، یا تو ان کو پتہ نہ ہو، وارننگ نہ ہو، سب کچھ تو ہو رہا تھا۔ تو ہم یہ چاہیں گے کہ یہ عمران خان صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قوم کو ٹھنڈا کریں۔ لودھنا کے علاقے پٹان والا سے جندو موڑ چوک تک جانے والا روڈ سیوریج کے پانی کے باعث ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔
روڈ پر موجود گڑھوں کی وجہ سے حادثات معمول بن چکے ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کیا کہنا ہے، جانتے ہیں رانا آصف حنیف سے۔ جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں لودھراں شہر سے جندو موڑ چوک تک جانے والی ایک لنک روڈ پر۔ یہ شاہراہ گزشتہ 10 سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، لوگوں کو شدید مسائل درپیش ہیں۔ کیا کہتے ہیں یہاں کے رہنے والے اور یہاں سے گزرنے والے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بھائی صاحب بتائیے کہ کیا پریشانیاں ہیں؟ بھائی پریشانی تو یہ ہر ٹائم یہاں پہ پانی ٹھہرا رہتا ہے اور سڑک یہ کافی عرصے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور دوسری بات یہاں پہ آمد و رفت بہت زیادہ ہے۔ جندو موڑ سے ملحقہ جتنے بھی علاقے ہیں وہاں اسی سائڈ سے بازار کی طرف جاتے ہیں، تو آئے روز ایکسیڈنٹ اور مختلف قسم کے مسائل یعنی کہ یہاں چل رہے ہیں۔ کبھی یہاں پہ توجہ نہیں دی، کبھی آپ نے درخواست دی، کوئی آیا دیکھنے یہاں؟ بس کئی دفعہ درخواست دی ہے، اہل علاقہ بھی گئے ہیں وہاں پہ، لیکن کہہ دیتے ہیں لیکن آتا کوئی نہیں ہے۔ سنا آپ نے ناظرین کہ یہاں کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کئی بار اصالتاً وکالتاً پیش ہو چکے ہیں، درخواستیں دے چکے ہیں، انتظامیہ کو بتا چکے ہیں، لیکن آج تک سروے نہیں کیا گیا۔ اور حالات یہ ہیں کہ ٹوٹی سڑکوں اور ٹوٹے جو بڑے ہوئے گڑھے ہیں ان میں اکثر اوقات غلیظ پانی جمع ہو جاتا ہے، لوگ ان گڑھوں میں اپنے سواریوں سمیت گر جاتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، لیکن انتظامیہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ان سب کا یہی مطالبہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر لودھراں فوری ایکشن لے کر اس شاہراہ کی دوبارہ سے تعمیر و مرمت کا کام شروع کروائیں۔ آئی جی پنجاب کی ہدایت پر دیگر اضلاع کی طرح ضلع لودھراں میں بھی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ 24 گھنٹوں میں مختلف کارروائیوں کے دوران 10 مقدمات درج کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ضلع لودھراں میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ مختلف کارروائیوں کے دوران 10 مقدمات درج کر کے ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ اس موقع پر ڈی پی او محمد کاشف اسلم کا کہنا تھا کہ کارروائی کے دوران گرفتار ملزمان سے منشیات اور اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ ملتان ضلعی انتظامیہ نے شہر اولیاء کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے بیوٹیفیکیشن پلان شروع کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد طاہر وٹو کی ہدایت پر خونے برج فصیل کی اپ گریڈیشن کا آغاز کر دیا گیا۔ ضلعی انتظامیہ ملتان نے شہر اولیاء کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے بیوٹیفیکیشن پلان شروع کر دیا۔ خونے برج فصیل کی اپ گریڈیشن کا آغاز کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر طاہر وٹو نے ضلعی محکموں کے ہمراہ اندرون شہر کا تفصیلی دورہ کیا اور افسران کے ہمراہ ترقیاتی منصوبوں کی مانیٹرنگ کی۔ ڈپٹی کمشنر لودھراں بابر رحمان وڑائچ نے انجمن تاجران کے عہدیداران کے ہمراہ پودا لگا کر شہر کی مرکزی شاہراہ کے اطراف میں شجرکاری مہم کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر نے پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر بابر رحمان وڑائچ نے کہا کہ شجرکاری کے فروغ کے لیے انجمن تاجران کا کردار ادا کرنا قابل تحسین عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم شجرکاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اس مہم کو کامیاب کر کے نئی نسل کو خوبصورت اور سرسبز پاکستان کا تحفہ دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دکاندار لگائے جانے والے پودوں کی مکمل دیکھ بھال اور ان کی آبیاری میں ضلعی انتظامیہ کا ساتھ دیں۔ ساؤتھ نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ساؤتھ ٹوڈے۔